بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، شہر بے مثل اسلام آباد سے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد سمیع طاہر۔ ہم 7ویں جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے۔ گزشتہ دنوں ہم نے باب چہارم اخلاق و آداب، اس کا تیسرا سبق مساوات، اس کے سوال نمبر 1 کے تفصیلی جوابات کیے تھے۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ آپ میں باہمی مساوات اور برابری کی اہمیت اجاگر ہو جائے گی۔ آپ میں تقوی اور پرہیزگاری کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ آپ معاشرے کا پرسکون شہری بن کر رہنے کا ڈھنگ سیکھ جائیں گے۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 63 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 63، 64، 65۔ صفحہ نمبر 63 اس کی ہم نے کل ریڈنگ بھی کی تھی، وضاحت بھی کی تھی، اور ساتھ اس کے سوال نمبر 1 کے تفصیلی سوالات کے جوابات بھی کیے تھے۔ ابھی مختصر سی ریڈنگ کر کے اس کے سوال نمبر 2 کے مختصر جوابات کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 63 کھولیں۔ مساوات۔ مساوات کے معنی ہیں برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے۔ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے۔ لوگوں کو قابلیت، تجربہ اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں اور معاوضے دیے جائیں تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور حق بھی پائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ خاندان اور قبیلے محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، متقی اور زیادہ احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے۔ تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں۔ نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک شکل ہے۔ تمام مسلمان
خواہ امیر ہوں یا غریب، ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اسلام میں مرد، عورت، امیر، غریب، گورا، کالا اور خوبصورت و بدصورت سب برابر ہیں۔ اسی طرح وطن، قوم، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی کو کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں۔ عزت و تکریم کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں مساوات کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائلی تفاخر اور نسلی امتیازات کی بنیادوں پر استوار معاشرے کو مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے آراستہ کیا۔ اس کی وضاحت سارے سبق کی کل ہو چکی تھی، ویسے پھر مشکل الفاظ بتاتا ہوں۔ قبائلی تفاخر، اپنے قبیلے پہ فخر کرنا، نسلی امتیازات، اپنی نسل کے لحاظ سے فرق کرنا، اور آراستہ سجا ہوا۔ برتری اور عزت کا معیار فقط تقویٰ اور پرہیزگاری کو رکھا۔ مساوات کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کثیر تعداد نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ یہ ایسا معاشرہ تھا جس میں زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا حصہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات، نسل اور رنگ کے امتیازات کو ختم کر دیا گیا تھا۔ قانون کی نظر میں آقا اور غلام سب برابر تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مساوات سے آشنا ہوں، واقف ہوں، پہچان پیدا کریں، اور اپنے ملک و ملت میں اسلام کے سنہری اور دائمی ہمیشہ رہنے والے اصولوں کو ان کے حقیقی معنوں میں نافذ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ تو یہ سبق مکمل ہوا۔ اس کی تفصیلی وضاحت کل ہو چکی تھی، اور اس کے سوال نمبر 1 کے الف ب ج د کے تفصیلی جوابات بھی ہم کل حل کر چکے ہیں۔ تو آج ہم اس کے سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں۔ اس کے 5 اجزاء ہیں، الف ب ج د ہے۔ سب سے پہلے ہم الف جز پہ آتے ہیں۔ اسلام میں مساوات سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں مساوات سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 63 کے پہلے پیراگراف پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 63 کے پہلے پیراگراف میں اس کا جواب ہے کہ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے، لوگوں کو قابلیت، تجربہ اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں اور معاوضے دیے جائیں، تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور حق بھی پائے۔ یہ ویسے تو تفصیلی میں بھی اتنا ہی جواب لکھوایا تھا، لیکن مختصر آ جائے تو بھی اتنا ہی لکھنا پڑے گا۔ اگر اس میں سے آپ شارٹ کرتے بھی ہیں تو پھر بات مکمل نہیں ہوتی۔ بے جز ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوموں اور قبائل کی تقسیم کا کیا مقصد بیان فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوموں اور قبائل کی تقسیم کا کیا مقصد بیان فرمایا؟ اسی صفحہ 63 پہ ہی آیت مبارکہ ہے، اسی میں یہ مقصد بیان کر دیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری شناخت ہو، تاکہ تمہاری پہچان پیدا ہو، تم ان کو پہچانو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں درمیان میں آ کے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں قومیں بنایا اور قبیلے بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانو۔ تو اس طرح خاندان اور قبیلے محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں، یعنی اسلام میں خاندان اور قبیلے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ محض
تعارف اور پہچان کے لیے ہیں، شناخت کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا جواب اس میں پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبیلے اور قومیں بنائی ہیں وہ تعارف اور پہچان کے لیے بنائی ہیں، یعنی ان کا مقصد تعارف اور پہچان ہے۔ جیم جز جو ہے حج کے موقع پر کس طرح مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، صفحہ نمبر 63 کے ہی آخری پیراگراف پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 63 کی آخری لائن۔ حج کے موقع پہ تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں، اس طرح مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دے کر مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد دال جز پہ آ جائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کو کس طرح بیان فرمایا، صفحہ نمبر 63 پہ ہی آیت مبارکہ کے بعد جو پیراگراف ہے وہ خطبہ مبارک سے ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ ہو گیا دال جز کا جواب۔ ہے جز ہے مساوات کے سنہری اصول اپنا کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، صفحہ 64 کے آخری پیراگراف کی آخری لائن پہ آ جائیں۔ مساوات کے سنہری اصول کو اپنا کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، صفحہ 64 آخری پیراگراف، اس کی آخری دو لائنیں دیکھیں کہ اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو ان کی حقیقی معنوں میں نافذ کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ پوچھا ہے یہ گیا ہے نا کہ مساوات کے سنہری اصول اپنا کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا، مساوات کے سنہری اور دائمی اصولوں کو اپنا کر حقیقی معنوں میں نافذ کر کے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ معاشرہ سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ یہ دال جز جو ہے آخری جز، اس کا جواب صفحہ نمبر ہے جز جو ہے ہے جز کا جواب صفحہ نمبر 64 آخری پیراگراف کی آخری دو لائنوں میں اس کو دیکھیں کہ اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو حقیقی معنوں میں نافذ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ تو سوال نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ ابھی سوال نمبر 3 جو ہے یہ آپ نے کل مجھے لکھ کر بھیجا تھا، اور سوال نمبر 4 میں ابھی حل کرواتا ہوں، اور سوال نمبر 5 آپ ابھی حل کر کے مجھے حاضری کے لیے بھیجیں گے۔ سوال نمبر 4 حل کرتے ہیں۔ مساوات کے معنی برابری کے ہیں، مساوات کے معنی برابری کے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 63 پہ پہلی لائن میں دیکھیں، صفحہ نمبر 63 کی پہلی لائن، مساوات کے معنی ہیں برابری۔ تو یہ جواب ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ یہ آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا یہ میدان عرفات میں ارشاد فرمایا۔ آپ اگر کتاب کا صفحہ نمبر 42 دیکھیں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 42 پہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ آخری پیراگراف دیکھیں، صفحہ نمبر 42 پہ آخری پیراگراف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد قریباً 1,44,000 تھی۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں آگے صفحہ 43 پہ یہی باتیں دی گئی ہیں، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ یہ صفحہ 43 کا پہلا پیراگراف اور صفحہ 42 کا آخری پیراگراف، اس میں بتایا گیا ہے کہ حجۃ الوداع جو ہے یہ میدان عرفات میں دیا گیا۔ تو لہٰذا جو مسجد نبوی کی بات اس میں کی گئی ہے یہ بات غلط ہو گئی، تو یہ کوشچن غلط ہوا۔
جیم جز ہے ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی. ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی. تو صفحہ نمبر 64 پہ آ جاؤ. پہلا پیراگراف اس میں صفحہ 64 پہلا پیراگراف اس میں دوسری لائن دیکھیں. ایک مرتبہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی. تو یہ بات درست ہے کہ ایک بڑے خاندان یا اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کی، تو یہ ٹھیک ہے. قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہوتے. یہ بات غلط ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. تو اس کو آپ ڈھونڈیں ذرا. قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں صفحہ نمبر 63 پہ آؤ. دوسری لائن میں صفحہ 63 پہلے پیراگراف کی دوسری لائن. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. صفحہ 63 پہ پہلے پیراگراف کی دوسری لائن. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. لہذا یہ جو اس نے کہا برابر نہیں ہوتے، یہ بات غلط ہوئی. عبادات مساوات کا درس دیتی ہیں. عبادات مساوات کا درس دیتی ہیں. صفحہ نمبر 63 پہ آخری پیراگراف. صفحہ 63 آخری پیراگراف دوسری لائن. تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہوئی. تو یہ سوال نمبر 4 مکمل ہو گیا. سوال نمبر 5 جو ہے، سوال نمبر 5 صفحہ نمبر 66 پہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. درست جواب کا انتخاب کریں. اس کے 5 اجزاء آپ ابھی حل کر کے اپنے نام رول نمبر کے ساتھ اٹینڈنس کے لیے مجھے بھیجیں گے. تو آج ہم نے جو سبق پڑھا، ہم نے مساوات کا سبق، یہ مکمل سبق اس کی دوسری دفعہ ریڈنگ کی. وضاحت اس کی کل ہو چکی تھی، جس میں خاص طور پہ ایک قابل ذکر بات کل بھی میں نے بتائی تھی، آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ آیت مبارکہ ترجمے کے سوال میں، آیت کے ترجمے میں بھی یہ کوشچن آ جاتا ہے، اور اس میں اس کے اقتباسات میں نے کل بڑی تفصیل سے یہ بات حصے کر کر کے سمجھایا تھا کہ اس میں سے اتنے حصے کا ترجمہ، اتنے حصے کا ترجمہ یعنی آ سکتا ہے. تو یا آدھی آیت کا، یا تہائی آیت کا، یا آیت کا کچھ اقتباس ترجمہ آ سکتا ہے، یا ساری آیت ترجمے کے لیے آ سکتی ہے. یہ کل بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی. کل کے سبق میں آپ سن سکتے ہیں اس کو. تو اس کا ترجمہ جو ہے یہ الگ سے کوشچن آتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سوال نمبر 2 مختصر سوالات کے جوابات اس کے کیے. 5 سوالوں کے جواب ابھی میں نے آپ کو سمجھائے. اور سوال نمبر 4 ٹک کراس غلط درست کی نشاندہی کرنا، یہ بھی ہم نے ابھی کر لیا. یہ بھی نیٹ کاپی پہ لکھ لینا. تو آج کا ہوم ورک جو ہے، یہ سوال نمبر 2 کے 5 اجزاء نیٹ کاپی پہ مختصر لکھیں گے. 2 لائن کے جوابات ہیں یہ. اور سوال نمبر 4 جو ہے یہ بھی لکھیں گے آپ. سوال نمبر 3 آپ کل لکھ چکے. سوال نمبر 5 آج لکھ کر مجھے بھیجیں گے. اگر آپ کے سوالات ہوں تو میں آپ کے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں اپنی فنی معاونتی تکنیکی ٹیم کا، جن کے تعاون سے یہ سبق آپ تک پہنچانے کے قابل ہوا. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور مجھ پہ احسان عظیم کیا کہ آپ نے اس سبق کو سنا. امید ہے کہ آپ اس سبق سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کرے آپ سدا خوشیوں کے جھولے جھولتے رہو. جزاک اللہ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.